لبیک اللہم لبیک۔ ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئی اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئی کہ میں اتھے مر جاؤں وہ اتھے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار غلام میں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بن۔ کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ ہی ہے۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، راستہ عشق اشقا سے۔ اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے۔ اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش ڈوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تے کھیڑا، آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ ہے۔ لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے، اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے۔ ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے،
تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا. اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا. اس میں نہ مچھر ہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ توڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے. تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن میاں ٹھہر جائیں. کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا. ان کا ٹھیک ہے پانی آپ کا. تو ایک سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. مل کے آؤ. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. اونٹنی بٹھائی، کہاں تشریف لائی. کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی. اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں،
سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے۔ کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں، سینے پہ لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے۔ ٹھیک ہے واپس۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو،